اپنے والد محترم کے حوالے سے آپ سے کچھ بیان کر سکیں۔ والد محترم جب جامعۃ العلوم الاسلامیہ کی جب شروعات ہوئی تھی تو جب پہلا جو بیچ بنا تھا ان کے وہ اولین شاگرد تھے مولانا جان محمد صاحب ہمارے گاؤں آئے، میرے دادا محترم محمد ابراہیم سیاح سے ملاقات کی اور کہا کہ نیشنلائزیشن کے بعد میں ادارہ بنانا چاہتا ہوں اور اس ادارے میں مجھے بچوں کی اشد ضرورت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے نئی نئی بنیاد ڈل رہی ہے تو اس میں آپ کے بچوں کا فیوچر مستقبل کی ہم کوئی ضمانت نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو وہاں پہ داخل کریں۔ تو دادا محترم نے والد صاحب اور میرے ماموں عبدالغفار سیغڑو اور اس کے علاوہ جو شروع کی جو بیچ تھی اس میں میرے غالباً 11 جو طلباء داخل ہوئے تھے اس میں سے 6 طالب علم ہمارے گاؤں سے آئے اور اس کے بعد دادا محترم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں پر شفٹ ہو جائے۔ منصوران جس طرح سے اسلامی بستی کا جو ایک کانسیپٹ دیا گیا تھا اس طرح سے کا مکمل ارادہ بن چکا تھا اور وہ آنے بھی لگے تھے، لیکن جو وہاں کے برادری کے جو لوگ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ یہاں سے چلے جائیں تو یہاں پر دین کا کام کون کرے گا، تو آپ کی اشد یہاں پر ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد دادا محترم نے ہمیشہ یہاں کی جو ہے وہ سرپرستی رکھی اور والد محترم لڑکپن سے لے کر اپنی جوانی، اپنی عملی زندگی اور آخر تک تازہ ممبر اس ادارے سے وابستہ رہے اور انہوں نے اپنے نسبلین کو، اپنے مقصد کو فوقیت دی، حالانکہ ان کے پاس بہت سے مواقع آئے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مقصد زندگی کو جو نسبلین تھا اس کو فوقیت دی اور انہوں نے یہاں مسافری والی زندگی گزاری۔ ہر جمعرات کو وہ آتے تھے اور پھر فجر سے پہلے تیار ہوتے تھے اور پھر بدھ کے دن یہاں پہ کلاس کے پہلے پیریڈ میں پہنچ جانا اور ایک ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دینا، یہ ان کا خاصہ تھا۔ تو میں نے یہی بات ان سے سیکھی کہ اپنے مقصد کو، اپنے نسبلین کو ہمیشہ فوقیت دینی، چاہے آپ بہت سے جو شاگرد ہیں وہ ان کے استاد رہ چکے ہوں گے تو انہوں نے یہ چیز ان سے سیکھی ہوگی کہ اپنے مقصد کو کیسے بھی حالات، کیسے بھی مشکلات آئے، کیسے بھی آزمائش آئے تو وہ ان کو ہنس کر جو ہے وہ فیس کرتے تھے۔ اور جب رمضان کا موقع آتا تھا تو آپ ذرا تصور کریں کہ رمضان ہو، روزہ ہو اور پھر W11 F11 کی جو ہے وہ کراچی کا سفر ہو، وہ بسوں میں ہو، تو وہ بہت مشقت والا کام ہے۔ جب ابھی ہم سوچتے ہیں تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو لیکن اللہ ان کو اجر دے گا، انہوں نے مخلص ہو کر اپنے نسبلین کے خاطر یہ جو چیزیں ہیں ان کو آگے رکھا۔ اور ہاسٹل میں جب میں آیا تھا 5 پاس کر کے آیا تھا تقریباً 6 میں، تو لڑکا نہیں تھا، تو میرے وہ ہاؤس ٹیچر تھے، تو مساوات میں نے ان سے سیکھی کہ بھائی فیوریٹزم کوئی نہیں، آپ میرے بیٹے ہیں، لیکن یہاں پر ہاسٹل میں آپ جیسے میرے دوسرے شاگرد ہیں اسی طرح کے آپ میرے سے کبھی بھی کسی موقع پر یہ توقع نہیں رکھنا کہ میرٹ کے بغیر یا میرٹ سے ہٹ کر
آپ مجھ سے کوئی ایسا تقاضا کریں گے کہ جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرے. تو کبھی بھی والد صاحب نے یہ کسی دوسرے شاگرد کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا کوئی میں نے ان کو کوئی اسپیشل ٹریٹ. تو یہی چیز میں نے بھی ان سے سیکھی اور بہت سے جو طلباء ہیں انہوں نے ان سے سیکھی ہوگی اور اپنی عملی زندگی میں انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اس پہ عمل کیا ہوگا. تو یہی باتیں تھیں والد صاحب کے متعلق. آپ سب سے دعا ہے کہ والد صاحب کے حوالے سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صحیح اور جو قربانیاں تھیں ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جزاک اللہ.